ناظرین، یہ جو کتاب میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، یہ کتاب ایٹامک سائنٹسٹ انجینئر سلطان بشیر محمود ستارہ امتیاز ان کو مل چکا ہے۔ میجر ریٹائرڈ امیر افضل صاحب کی بھی اس میں کنٹریبیوشن ہے، لیکن اس میں سلطان بشیر محمود جو ستارہ امتیاز ہیں انہوں نے یہ کتاب تحریر کی ہے، اور ایسی شورا آفاق کتاب ہے ناظرین کو زمین سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں تک آپ کی سمجھ کو لے جائے گی۔ یہ شرطن کہا جا سکتا ہے۔ تو اس کتاب کا نام ہے قرآن پاک ایک چیلنج، ایک سائنسی معجزہ۔ اس میں پہلی جو بات وہ لکھتے ہیں پہلے صفحے پہ، وہ ہے دعوت عمل۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زندگی گزارنے کا طریقہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ سب پیغمبروں کا یہی دین تھا، جس کی تکمیل خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوئی۔ اس پر عمل کرنا اور اس کے پیغام کو آگے پہنچانا ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ سورہ راحت آیت 40 میں فیصلہ کن ارشاد ہے، ترجمہ: پس تم پر اس پیغام کا دوسروں تک پہنچانا لازم ہے اور ہم پر حساب لینا۔ ہماری دعوت عمل اسی فرض کی تکمیل کے لیے ہے، اس کے بغیر نجات مشکل ہے۔ یاد رکھیں، معاشرتی نیکی کے کاموں اور ذاتی مجاہدات و عبادات سے بڑھ کر ثواب کا کام کسی کو جہنم کی آگ سے بچانے اور جنت کا طریقہ بتانے میں ہے۔ حکم ربی ہے، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اس کے لیے مندرجہ ذیل ترجیحات کی درخواست ہے۔ نمبر 1، روزانہ قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ، خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، پر خوب غور و فکر کریں اور ساتھ ہی اپنی زندگی سے موازنہ کرتے جائیں، اور ہو سکے تو اپنے تاثرات کسی ڈائری پر بھی لکھتے جائیں۔ نمبر 2، بلاغ کا حق ادا کرنے کے لیے اسلام پر لکھی گئی اچھی اچھی کتابوں کو خرید کر دوسروں کو تحفہ کرتے رہیں۔ نمبر 3، اگر ممکن ہو تو ای میل اور انٹرنیٹ کی سہولت سے فائدہ اٹھا کر دوسروں تک اللہ کے دین کی خصوصیات واضح کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 4، نیکی کے کاموں کے لیے مشترکہ بیت المال قائم کریں اور حاصل کردہ مالی ذرائع کو اسلام کی تعلیم، تحقیق، تبلیغ اور مساکین اور یتیموں کی امداد کے لیے سنت کے مطابق خرچ کریں۔ نمبر 5، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے عزت و توقیر کے لیے اور غیر مسلم امت کی ہدایت کے لیے روزانہ بلا ناغہ دعا کرتے رہیں۔ آخر میں درخواست ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے حکم کی تعمیل میں اللہ تعالیٰ کے لیے باہمی رابطے پیدا کریں اور داعی الی الخیر احکر سلطان بشیر محمود کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت کی نعمتوں سے نوازے، پریشانیاں دور فرمائے، اسلام کی تبلیغ، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے کاموں میں لگائے رکھے، آمین۔ اگلے صفحے پہ تحریر ہے اظہار تشکر۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہر کام کرنے کی توفیق بخشتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اس عظیم ترین ہستی کا شکریہ جو رحمت للعالمین ہیں۔ ان کی رحمت کے صدقے ہی ہمیں یہ سعادت ملی کہ ذکر العالمین کی شان میں کچھ لکھ سکیں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان پروانوں کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اس کام میں ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ ان میں ہماری کتاب قیامت اور حیات بعد الموت کے وہ سینکڑوں قاری بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنے خطوط کے ذریعے اللہ کے دین پر لکھنے کے لیے ہمیں مزید تقویت پہنچائی، اور جن کی روشنی میں یہ ترمیم شدہ ایڈیشن شائع ہو رہا ہے۔ خصوصاً ہم اپنے محترم دوست کرنل عبدالرؤف شیخ صاحب کے لیے دعا گو ہیں، جن کی کتاب بصیرت سے ہم نے گوں نہ گوں فائدہ اٹھایا۔ دارالفرقان اوگی والے حضرت عبدالرؤف شاہ صاحب کے احسان مند ہیں، جو ہماری سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی سائنسی تفسیر کتاب زندگی سے متاثر ہو کر ہمیں مسلسل تحریک کر رہے ہیں کہ ہم سائنس اور جدید علوم کو سامنے رکھ کر سارے قرآن حکیم کی تفسیر کو مکمل کریں۔ قارئین کرام سے دعا کی خصوصی درخواست ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ سعادت بخشے، زہے قسمت کے موجودہ کتاب اس عظیم کام کا دیباچہ ثابت ہو۔ انسان کا کام غلطی سے پاک نہیں ہو سکتا، اس لیے قارئین کرام کے مشورے ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہوں گے۔ وما توفیق الا باللہ، رب زدنی علما۔ آپ کی دعاؤں کے طالب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلام سلطان بشیر محمود۔ اس کے بعد ناظرین اس کتاب کے تیسرے ایڈیشن کی کچھ خصوصیات یہاں دی گئی ہیں۔ اس کے بعد فہرست مضامین ہے جن میں
پارٹ 1 ہے اس کا، اس میں لکھا گیا قرآن کریم میں فکر و نظر کے آداب، قرآن کریم کی معجزانہ تعلیمات سے کون فائدہ اٹھا سکتا ہے، قرآن کا مسلمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان، انسان بحثیت غایت کائنات، روحانی ترقی، مقصد حیات اور قرآن کریم، خالق کی پہچان اور امتحان، اور اس طرح کے بہت سارے دوسرے عنوانات یہاں درج ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھیں تو یہاں لکھا ہے چیلنج، پس جبایت کرد۔ آج کا دور اسلام اور مسلمان دونوں کے لیے چیلنج کا دور ہے۔ زیر نظر کتاب اس چیلنج کے جواب کی طرف ایک صحیح ہے اور قرآن کریم کے ان جدید سائنسی معجزات کی نشاندہی کرتی ہے جن کے سامنے انسانی عقل بے بس ہو گئی ہے۔ افسوس کہ آج بہت سارے مسلمان پیش آئند چیلنجوں سے بے خبر ہیں، جبکہ قرآن کے دشمن اس بات کو نہ صرف اچھی طرح سمجھتے ہیں بلکہ اسی سے زیادہ خائف ہیں۔ مثلا 19ویں صدی دنیا بھر میں انگلش استعمار کی تھی۔ انگریز اس قدر وسیع سلطنت کے مالک تھے کہ ان کی حکومت پر سورج نہیں ڈوبتا تھا۔ 3/4 دنیا ان کی طاقت کے سامنے سرنگوں تھی، لیکن اپنے اس انتہائی طاقت کے دور میں بھی اگر انہیں کوئی خوف تھا تو وہ قرآن پاک سے ہی تھا۔ اس کا ثبوت اس وقت کے مشہور برطانوی وزیر اعظم مسٹر گلیڈسٹون کا وہ پیغام ہے جو انہوں نے یورپین اقوام کے نام قرآن کے بارے میں دیا۔ انہوں نے کہا، جب تک قرآن پاک موجود ہے ہم کو مشرق وسطیٰ پر غلبہ اور اقتدار حاصل نہ ہوگا، یہی نہیں خود یورپ خطرے کے دہانے پر ہوگا۔ اس کتاب کا حوالہ بھی ہے، حوالہ مقدمہ تفسیر نمونہ جلد 1 اردو ترجمہ لاہور۔ اس استحصالی سوچ کے زیر اثر ہمیں ہمیشہ ہی سے یورپ کے سیاستدان، سرمایہ دار، مفکر اور پادری دن رات مسلمانوں کے دلوں میں قرآن پاک کے متعلق شکوک و شبہات پھیلانے میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے کی مشہور مثال برطانوی جاسوس لارڈ ہمفرے کی ہے، جس نے 1701 میں مڈل ایسٹ میں اپنا کام شروع کیا۔ اس نے عربی زبان پر عبور حاصل کیا، قرآن حکیم کی تفسیر سیکھی اور ایک مسلمان عالم کے لبادے میں قرآن حکیم کے متعلق ناسخ منسوخ، دائمی اور عارضی آیات، متشابہات وغیرہ جیسی فضول بحثوں کے چکر میں علماء کو ڈالا اور بعض مشہور عرب علماء کو قائل کر کے توحید کے نام پر صحابہ کرام کے مزاروں کو گرانا شروع کیا، جس کا سلسلہ ابھی تک بند نہیں ہوا۔ دراصل ان کی نگاہ مستقبل پر ہے۔ آج بھی وہ اسلام کی نشاط ثانیہ اور قرآن کی حکمرانی کے امکانات سے اتنا ہی ڈرتے ہیں جتنا آج سے 3 صدیاں پہلے۔ اس سلسلے میں برطانوی مفکر لارنس براؤن نے یورپی اقوام کو متنبع کیا تھا، مستقبل میں صحیح معنوں میں یورپی تہذیب اور استعمار کو اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ اسلامی نظام میں پوشیدہ ہے، کیونکہ اس میں اپنی بات منوانے کی بڑی طاقت ہے اور صلاحیت۔ مغربی استعمار کے منہ پر وہی تنہا دیوار ہے، اس دیوار کو جتنا جلد ہو گرا دیں۔ حوالہ مقدمہ تفسیر نمونہ جلد اول۔ 9/11/2001 9 ستمبر 2001 کے حادثے سے پہلے امریکہ میں تہذیبوں کے ٹکراؤ کے موضوع پر لکھی گئی کتابوں اور مقالہ جات کا بھی موضوع مغربی عیسائی اقوام کو یہ یاد کروانا تھا کہ ان کا اصل دشمن اسلام ہے۔ چنانچہ نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ہوائی حملے کے فوری بعد امریکن صدر نے بغیر کسی تحقیقات کے یہ اعلان کر دیا کہ یہ کروسیڈ کا آغاز ہے، اور یہی بات امریکن میڈیا اور سیاسی لیڈروں کے بیانات میں جو اخباروں میں دیکھے جا سکتے ہیں بار بار کہی گئی اور کہی جاتی ہے۔ امریکی صدر بش کی دہشت گردی کی فلسفی بھی مسلمانوں کے خلاف تعصب سے بھری پڑی ہے۔ یہ سب ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق ہو رہا ہے کہ اسلام کو آگے بڑھنے سے روکا جائے۔ مغرب اسلام کو اتنا بڑا خطرہ سمجھتا ہے کہ نیٹو کی منصوبہ بندی میں اب خاص طور پر اسلام کو دشمن قرار دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے جب وہ اسلام کا نام لیتے ہیں تو دراصل ان کا مطلب قرآن حکیم ہوتا ہے۔ چنانچہ گرم جنگ کے ساتھ ساتھ متعصب مغربی دانشور قرآن کریم کے خلاف بہت محنت کر رہے۔ مشہور امریکی رسالہ ٹائمز جون 2003 کے مضمون مشنریز انڈر کور میں لکھتا ہے کہ 1982 تک ساری دنیا میں صرف 15,000 عیسائی مشنریاں کام کر رہی تھی، جن کی 2001 تک تعداد 28,000 ہو گئی ہے۔ 15,000 سے 28,000۔ ان کا سب سے بڑا مقصد مسلمانوں کو عیسائی بنانا ہے اور اسلام کو مٹانا ہے۔ اس منصوبہ بندی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کو دہشت گردی کی کتاب ثابت کیا جائے، جس کا وہ خوب پرچار کر رہے ہیں۔ مخالفین کی مسلمان دشمنی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر وہ رسمی اسلام کو نہیں چھوڑتے تو نہ چھوڑیں، لیکن مسلمان بھی نہ رہیں۔ چنانچہ ایک عرصے سے مغربی عیسائی مشنریاں اور سیاسی
قوتیں اس بات میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتی کہ کتنے عیسائی ہوئے، بلکہ ان کی نظر اس پر ہے کہ مسلمان مغربی افکار و اقدار کو اپنانے میں اپنی نجات سمجھیں اور قرآن حکیم کو ایک طرف رکھ دیں، لیکن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا